محترم سامعین کرام، قبر میں 3 سوال ہوں گے: من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ان سوالوں کو بڑا یاد کرتے ہیں اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ قبر کے اندر ہم ان سوالوں کے جواب دے لیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ قبر کے سوالوں کے جواب وہی بندہ دے سکے گا جو دین پر عمل کرتا ہوگا۔ اگر قبر کا سوال ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ہم جتنا مرضی یاد کر لیں اسلام اسلام، دینی الاسلام، اسلام اسلام، لیکن اگر دنیا میں اسلام پر نہ چلے تو قبر میں ہم یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہم میں سے ہر آدمی ان سوالوں کے جواب کو یاد کرنے کے بجائے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ ما دینوں کا، در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین پر چلے ہیں یا نہیں چلے۔ یعنی فرشتہ جو سوال کرے گا ما دینوں کا، تو اس کا مقصد یہ ہے دین پر چلے ہو کہ نہیں چلے، تیرا شب و روز دین پر تھا یا نہیں تھا، تیرا گھر بار دین پر تھا یا نہیں تھا، تیرا صبح اٹھنا دین کے مطابق تھا یا دنیا کے مطابق تھا۔ اگر تو بندہ صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر تہجد کے وقت اٹھتا ہے پھر اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تیرا اٹھنا 7 بجے ہے کہ 8 بجے ڈیوٹی جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، بچوں کے اسکول کی تجھے فکر ہے، اپنے کام کاج کی تجھے فکر ہے، فجر کی تجھے فکر نہیں ہے ما دینوں کا، پھر تیرا جواب کوئی نہیں ہوگا، پھر تیرا جواب نہیں ہوگا۔ تیرا جواب اسی وقت صحیح ہوگا جب تو دنیا میں دین کے اوپر عمل کرتا ہوگا۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ دین کو ہم نے نعروں تک، دعووں تک محدود کیا ہوا ہے۔ دین کی قدر ہے، نہ دینداروں کی قدر ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ٹک ٹاکر کی بڑی قدر ہوگی، ڈانس کرنے والے کی بڑی قدر ہوگی، گیت گانے والے کی بڑی قدر ہوگی، اسی طرح شعبت سے تعلق رکھنے والے، دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے، ان لوگوں کی بڑی قدر ہے۔ لیکن ایک دین کا داعی، دین پر چلنے والا، قرآن پڑھنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو جب ہمارے معاشرے میں قدر کا معیار چینج ہو گیا، ایک زمانہ ہوتا تھا دیندار لوگوں کی قدر ہوتی تھی، لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھاتے تھے، دین سکھاتے تھے کہ دیندار بندے کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ جب سے یہ چینج ہو گیا معاشرہ، جب سے دینداروں کی قدر ختم ہو گئی ہے، اب لوگ دین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، نہ خود کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو دین کی طرف اس انداز میں بھیجتے ہیں، اس انداز میں مدد فراہم کرتے ہیں جس طرح آدمی دیکھے نا، بچہ اسکول جاتا ہے، بچے کی یونیفارم کا خیال رکھتے ہیں، نہا دھو کے اچھی طرح پوری تیاری کے ساتھ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں۔ لیکن اگر باری آ جائے مسجد کی، باری آ جائے دین سیکھنے کی، باری آ جائے قرآن سیکھنے کی، تو نہ خود ہم آتے ہیں، اور اگر بچوں کو بھی بھیجنا ہے بچے ایسے منہ اٹھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں ہے۔ ہمارا دین سے دوری کا معیار یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے، وہ حدیث ہے نا کہ بندے کی عمر اگر 60 سال ہو جائے تو وہ 60 سالوں میں اگر دین نہیں نہ سیکھ سکا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اگر تیری عمر 60 سال ہونے والی ہے، تجھے عقائد کا نہیں پتہ، تجھے نماز کا نہیں پتہ، تجھے قرآن نہیں آتا، تجھے روزمرہ کے ضروری مسائل نہیں آتے، تجھے جو ہے وہ غسل کا طریقہ نہیں پتہ، تجھے جو ہے وہ لوگوں کو میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، کفن دینے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے، تیرے بچے اگر تیرے پیچھے کھڑے ہو کر وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، یہ بات ہے نا، بڑی اہم بات ہے۔
کہ انسان انہی بچوں کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، بعض اوقات حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اور وہی بچے کھڑے ہوں تیرا جنازہ اور ان کو جنازے کی دعائیں نہ آئیں، بچوں کو اتنا پتہ نہ ہو کہ باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر ہم نے دعا کیسے کرنی ہے۔ اگر یہ چیزیں تیرے بچوں کو نہیں آتی تیری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خود بھی اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جب تک ہم دین پر نہیں لائیں گے محترم بھائیوں، تب تک ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے، جتنے مرضی رٹے لگا لیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔